الرحمن الرحیم، اس عنوان پر ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اصول ضروری ہیں۔ خیالات اور توہمات میں پڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کے مطالب اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ ایک طبقہ قرآن مجید فرقان حمید کو خود پڑھنے کا قائل ہے، خود پڑھیں تو ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اگر آپ علمی اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں تو خالی عربی آ جانے سے آپ کو قرآن آ جائے یہ ضروری نہیں، آپ کے پاس اصول ہونے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے۔ ایک طبقہ تو ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کا بھی ترجمے والا قرآن پڑھ لیں گے، یقیناً وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم خود ترجمہ کر لیتے ہیں، ڈکشنری کھولیں گے، معنی بیان کر لیں گے، تو وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے کثیر مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو اپنے اصولوں کی روشنی میں معانی اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اصول نہیں جانتے، اگر آپ اس کا مطلب نہیں جانتے، آپ کو کوئی قانون نہیں آتا تو آپ وہاں بھٹک جائیں گے۔ ایک مشہور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حقیقت اور مجاز۔ حقیقت اور مجاز۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جو الفاظ عربی کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر ان الفاظ کا وہی معنی لیا جائے جو ان کا لغت میں معنی لکھا ہے، جو وادعین نے، وضع کرنے والوں نے ان کا معنی بنایا ہے، اگر وہی معنی ان کا لیا جائے تو یہ لفظ حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر وہ معنی نہ لیا جائے تو یہ لفظ مجاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اسد، اس کا معنی ہوتا ہے شیر، اسد عربی کا لفظ ہے۔ اب یہ اسد دو جگہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ جانور، حیوان جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، حیوان مفترس۔ جب آپ جانور کو اسد کہیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اسد کا حقیقی معنی مراد لیا ہے، آپ نے حقیقت پر عمل کیا ہے۔ اور جب آپ شیر بولیں، اسد بولیں اور مراد بہادر آدمی لیں، یعنی آپ اپنے بچے کو بولتے ہیں یار یہ میرا بچہ شیر ہے، تو وہ یہ والا شیر نہیں ہوتا، یہ والا شیر ہوتا ہے، یعنی آپ مجازی معنی لے رہے ہوتے ہیں، آپ وہ دم والا اور چیرنے پھاڑنے والا شیر نہیں لے رہے ہوتے، آپ بہادر کے معنی میں شیر لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک لفظ دو جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کا مجاز ہوتا ہے۔ اب یہ کون بتائے گا، کس کو خیال آئے گا کہ قرآن پاک میں جو لفظ لکھے ہیں ان کا معنی حقیقت لینا ہے یا مجاز مراد لینا ہے؟ کیونکہ مجاز عربوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بہت استعمال، عربوں میں کیا ہر زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہی ایک لفظ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے تو آپ سینکڑوں مرتبہ یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مجازن، اور کئی ساری مثالیں آپ کے گھر میں مل جائیں گی۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ قرآن کی اس آیت میں حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی؟ تو محترم، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، کسی مجتہد کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مجتہد کے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ تعین کر پائیں کہ ان کلمات کا معنی حقیقی ہے یا مجازی۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس کا ترجمہ ہے تو جو چاہے وہ مومن ہو جائے، جو چاہے وہ کافر ہو جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ جو چاہے وہ مومن ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ کسی
بددین کے ہاتھ یہ آیت مبارکہ لگے تو وہ تو اس کا مطلب ہی کچھ نکال لے۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے جس کا دل کرے وہ مومن ہو، جس کا دل کرے وہ کافر ہو جائے؟ جی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہاں پر یہ جو چاہت ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ یہاں آپ کو آپشن نہیں دیا گیا، اختیار نہیں دیا گیا۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ دل کرے تو مومن ہو جائیں، دل کرے تو کافر ہو جائیں۔ ایمان مطلوب باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے ایمان۔ جو صاحب ایمان نہیں ہوگا وہ کافر ہوگا، اور کافر کی بخشش نہ کرنے کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ کافر نہیں بخشا جائے گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہو؟ وہ حکیم ہو، اس کی صفت ہے حکیم ہونا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی اجازت دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی پرمیشن دے دے؟ تو یہاں پر معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ معنی اپنے حقیقت پہ استعمال نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس کا دل کرے وہ کافر ہو جائے، جو چاہے وہ کافر ہو جائے۔ یہ تہدید کے طور پر ارشاد فرمایا گیا، ڈانٹنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ یعنی تم میں سے اپنی مرضی سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈانٹنے کے لیے، تہدید کے طور پر یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی گئی، اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ اختیار جو ہے وہ آپ کو نہ دے۔ اگر وہ کفر کا اختیار دے گا تو اس کی حکمت پر سوال آ جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مدعا، یہ صرف ایک مثال آپ کے گوش گزار کی ہے، عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ وہ خود والی کہانیاں چھوڑیں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اصول پڑھیے، اصول سیکھیے، تاکہ آپ کو قرآن کے مضامین سمجھ میں آئے، مفاہیم سمجھ میں آئے۔ جو طبقہ خود سے قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثرت سے قرآن گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن گمراہ کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس گمراہوں میں کہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ اپنی مرضی سے قرآن کے ترجمے نہیں کیے جا سکتے، مطلب نہیں نکالے جا سکتے۔ ہر بات کا ایک اصول ہوتا ہے، رائٹ اینڈ رانگ پہچاننے کا، غلط اور صحیح کا کوئی ترازو ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے، اسکیل ہوتا ہے۔ اگر اس اسکیل کے بغیر آپ پرکھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی ہو جائے گی۔